میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ، جب حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے آخری لفظ کو ہم خود ساکن کر دیں. یہاں پر ہم نے نون کو ساکن کر دیا تو اس کو مد عارض کہیں گے. اور جیسے یہ ہو گیا نستعین، یہاں پر ہم نے یہ یا مدہ، یا سے پہلے کسی لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ اور آخری لفظ، یہ پورا کلمہ ہو گیا ایک، ٹھیک ہے جی، یہ پورا ایک کلمہ ہو گیا، اس میں یہ یا مدہ ہوگی. اور یہ آخری لفظ کو ہم نے خود اگر ساکن کیا تو اس کے اوپر سے یہ پیش گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ دوسری مثال ہوگی. اور یہ تیسری مثال یہ آ گئی، یہاں پہ دیکھیں یہ واو مدہ. واو مدہ، واو سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتی ہے. یہاں پر بھی ہم یہ آخر میں نون کے زبر کو ہٹا کے نون کو ساکن کر دیں گے تو یعلمون، یعلمون. اب یہ تینوں مثالیں، الف مدہ کی مثال، یا مدہ کی مثال، واو مدہ کی مثال، یہ مد عارض کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بقدر ضرورت کم سے کم ایک یا دو الف کے برابر مد عارض کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہماری مد والا کام ہمارا کمپلیٹ ہوا.